انسان درمیانی راہ چلتا ہے، امیری ہو یا غریبی، اس کی چال فاخرانہ نہیں ہوتی، اسراف والی نہیں ہوتی، اور جب اس کے پاس دولت آ جائے تو بخیلی بھی نہیں کرتا اور فضول خرچی بھی نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، سخاوت کتنا عظیم وصف ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا عظیم وصف ہے، اور جب خرچ کرنے کی بات آئے تو کون سی چیز اللہ کے نام پر خرچ کرنی چاہیے، اس کی نشاندہی بھی قرآن نے کی ہے اور اس کے حوالے سے وضاحت بھی قرآن نے کی ہے۔ لیکن جب امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو آج علمی اعتبار سے، خاص طور پر علم دین کے اعتبار سے جو افلاس کا شکار مسلمان نظر آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے علم دین کے سلسلے میں اپنی دولت کو جو بے پناہ خرچ کرنا چاہیے اس سے مسلمانوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا تنگی کے زمانے میں سب سے پہلے انسان اگر کٹوتی کسی چیز میں کرتا ہے تو خیر کے راستے پر کٹوتی کرتا ہے۔ مسجد میں 5000 دیتا تھا، تنگی کا وقت آ گیا یا تنگی کا وقت آیا تو سب سے پہلے مسجد میں دینا کم کرتا ہے، لیکن موبائل اتنا ہی چارج کرے گا، گھر میں اتنا ہی ایئر کنڈیشن استعمال کرے گا، گاڑی میں اتنا ہی پیٹرول بھراتا ہوا نظر آئے گا، اور دوسری چیزوں کے اندر شادی بیاہ میں اسی طریقے سے خرچ کرتا نظر آئے گا۔ اگر آج ہماری قوم جس طریقے سے علم دین سے کوری نظر آ رہی ہے، اگر اس کے سلسلے میں میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس میں ہمارے ان سرمایہ داروں کا قصور ہے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، جو شادیوں کے اندر تو کروڑوں خرچ کرتے ہیں لیکن دین کی آبیاری کے سلسلے کے اندر انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے، ماضی قریب کے سروے کے مطابق ہندوستان کا 60% مسلمان پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کی پوزیشن ہے، یہ ہمارے یہاں کی سچویشن ہے۔ آج ہماری قوم کے بچوں کو اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، علاج و معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہترین اسکول اور کالج اور یونیورسٹی نہیں ہے، دارالعلوم بھی ہیں تو اس معیار کے اتنے بلند نہیں ہیں جہاں پر انسان کی ہر قسم کی تشنگی پوری ہو سکے یا بجھ سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر اس پریشانی کو دور کیا جائے اور اس سے اس پر توجہ دی جائے اور انسان اس سلسلے میں کوشش کرے اور کٹوتی کرنا شروع کر دے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں پورے معاشرے کے اندر سے علمی افلاس ختم ہو جائے گا اور معاشرے کی پوزیشن یہ ہوگی ہر بچہ زیور علم سے آراستہ ہوتا نظر آئے گا۔ صرف 1 سال کی شادیوں کے اندر جتنی فضول خرچی ہوتی ہے اگر انہی پیسوں کو جمع کر دیا جائے تو ہر سال ہر شہر کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن اسراف، فضول خرچی ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی گئی۔ ہم نے شیطان کے فارمولے پر عمل کیا، رحمان کے بتائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کیا۔ شیطان کا فارمولہ اور شیطان کا قانون کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے۔ راہ خدا میں دو گے تو تنگی ہو جائے گی، اللہ کے نام پہ دو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن جب راہ خدا کی بجائے اسے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے دولت خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان کہتا ہے کمایا کس کے لیے ہے؟ بیٹے کی شادی میں کروڑوں خرچ نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ اتنے قسم کے کھانے نہیں بنائے گا تو کب بنائے گا؟ پتہ یہ چلا شیطان فضول خرچی کی طرف ابھارتا ہے اور انسان اس وقت فضول خرچی کر کے مومن کا بھائی نہیں رہتا، یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی بن جاتا ہے کہ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریق کیا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا طریق کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے جب ذاتی معاملات ہوتے
تو فضول خرچی سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے، اور جب بات دین کی آتی تو سب کچھ لٹاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ خود امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب بازار تشریف لے جاتے تھے کسی چیز کو خریدنے کے لیے تو جانتے ہیں بھاؤ تال کرتے، بہت ٹھوک بجا کر دیکھتے، بارگننگ کرتے، اتنی بارگننگ کرتے کہ سامنے والے کو بالکل مجبور ہونا پڑتا ان کے کہے ہوئے پر دینے کے لیے۔ اسے محسوس ہو جاتا کہ انہیں حقیقت کی واقفیت ہے، حقیقت سے واقفیت ہے، اس لیے بہت زیادہ وہ نفع ان سے نہ کما پاتا اور بارگننگ کر کے کوئی چیز خریدتے تھے۔ لیکن جب وہی حسنین کریمین کو اللہ کے نام پر لٹانا ہوتا تو کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ روپیہ جا رہا یا کیا جا رہا ہے، سب کچھ لٹا دیا کرتے۔ کسی نے حسنین کریمین سے پوچھا کہ خیر کے اندر آپ اتنا لٹاتے ہیں اور بازار سے خریدنے میں بھاؤ تال کرتے ہیں، کیا اس طریقے سے خیر کے اندر لٹانا اسراف نہیں ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا کرتے تھے کہ خیر میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں، اللہ کے نام پہ لٹانے ہی کے لیے تو اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں سوچ بدل گئی، یہاں فکر بدل گئی، اور اب آہستہ آہستہ ہمارے افکار اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو الا ماشاء اللہ سب اس روش پر چل پڑے ہیں جو روش انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی پیدا کرنے والی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اسراف کے سلسلے میں کس طریقے سے رسول اعظم نے قدغن لگائی۔ وضو کتنی عظیم چیز ہے، کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ ایک رات باوضو سوئے اور صبح کو جب اٹھنا تھا تو اٹھنے سے پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے۔ لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس صحابی نے شہادت کے حوالے سے حضور سے معروضہ پیش کیا تھا وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون اس صحابی کے صدقے میں قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا حالت وضو میں جس کا انتقال ہو جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اتنا عظیم عمل، لیکن آپ جانتے ایک صحابی کو سرکار نے دیکھا وضو کر رہے ہیں اور پانی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ سرکار نے روکا لا تصریف لا تصریف لا تصریف۔ وضو کے سلسلے میں بھی اگر بے جا پانی خرچ کیا جائے ضرورت سے زیادہ تو اسے بھی حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اسراف کہا گیا، اس سے بھی روکا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں ان کھانوں کے حوالے سے جو شادیوں کے اندر کھانے بنتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کتنا کھانا پھینکا جاتا ہے، کتنا ویسٹیج ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آئے، دیکھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، تناول فرمایا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حمیرہ یہ عزت والی چیز ہے، ایک بار کسی کے یہاں سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں ایک کھجور کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گری ہوئی دیکھی، ارشاد فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ میں اس کو صاف کر کے کھا لوں لیکن مجھے کیا خبر کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج شادیوں کے اندر ڈرنکس جو ہے اس کو پھینکا جاتا ہے، کھانا پھینکا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے، کروڑوں کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی نگاہ قرآن پر تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر تھی، اس لیے امام عشق و محبت نے اس قسم کی غلط رسموں کے سلسلے میں قدغن لگائی۔ اور سنو، میرے امام نے اس غلط روش کے سلسلے میں اصلاح کرتے ہوئے جو پیغام عطا فرمایا اسے سنیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، جن کھانوں کے اندر فقر و مباحات کے لیے اخراجات کیے جاتے ہوں کہ دکھاوے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور جن شادی کی تقاریب کے اندر مرد و زن کا خلط ملط ہو، ایسی شادیوں میں جانے سے بچو۔ اس میں شرکت نہ کرو۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ غریب جو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور صرف رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں شادی کے وہ دنیا سے قرض لے کر کے ان رسومات کو ادا کرتا ہے، ایسے شخص کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا رسومات کی ادائیگی کے لیے قرض لینا اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے 10 ڈیشیں، ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے مرغ اور بکرا، ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے 1000 آدمیوں کا کھانا۔ لیکن قربان جائیے، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب ولیمے کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا ولیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ ایک مکمل بکری کے ذریعے ولیمہ کیا تھا، جس میں کم و بیش 300 افراد کھانا کھانے کے لیے شریک ہوئے تھے۔ یہ سب سے بڑا حضور کا ولیمہ تھا۔ اور یہ تصور کے ولیمے میں بکرا ہی ہونا چاہیے یا مرغا ہی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ اس طریقے سے بھی کیا کہ کھجور اور پنیر کے ذریعے بھی سرکار نے ولیمہ کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی اپنی بساط سے باہر نہ جائے اور اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسراف سے بچے، جہاں تک ہو سکے فضول خرچی سے بچے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا امام احمد رضا خان تو شادیوں سے بچنے کے بارے میں کہتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اعلی حضرت نے جہاں جہاں اپنا ہو یا پرایا کوئی بھی غلطی کرتا ہوا نظر آیا، امام عشق و محبت نے اس کے سلسلے میں تنبیہ فرمائی اور اصلاح فرمائی، اس لیے کہ مجدد کسی عام انسان کا نام نہیں ہوتا، مجدد عدل کا پیکر ہوا کرتا ہے، وہ اپنی قوم کو جنت کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، وہ امت مسلمہ کو سیدھے راستے کا مسافر بنانا چاہتا ہے، وہ امت مسلمہ کے ہر غلط راستے کو روک کر انہیں سیدھے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے مزارات کے حوالے سے بھی فرمایا کہ وہاں پر بھی ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر، جب تک کہ وہ چادر میلی نہ ہو جائے دوسری چادر وہاں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ بھی اعلی حضرت نے اصلاح فرمایا۔ تم بدعتی کہتے ہو اعلی حضرت کو، تم امام عشق و محبت کے حوالے سے غلط الفاظ استعمال کرتے ہو، خدا کی قسم ان کے جیسا عاشق رسول 14ویں صدی میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، امام عشق و محبت اس عظیم اعلی حضرت اور امام کا نام ہے جسے ہم اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بلال ہند